اسلام میں کون سے کھیل پسندیدہ ہیں، اسلام میں کون سے گیمز جائز ہیں، باڈی اور دماغ کے لیے کون کون سے کھیل کھیل سکتے ہیں۔ عبدالہادی اجمل انڈیا سے، بڑا اچھا سوال کیا عبدالہادی صاحب نے انڈیا سے۔ دیکھیں اس کھیل کو میں اس میں یعنی یہ تو نہیں بتاؤں گا یہ کھیل، یہ تو کھیل تو دنیا میں سینکڑوں ہزاروں ہیں، اصول بتاؤں گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی جو اچھی علامتیں بیان کی ہیں ان میں ایک یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے اعراض کرتے ہیں، فضول چیزوں سے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے اچھائی میں سے، انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ کہ لا یعنی چیزوں کو، لا یعنی کا مطلب ہوتا ہے فضول چیزیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا، ایسی چیزوں کو چھوڑ دے۔ تو علماء کہتے ہیں لغو یا فضول چیزوں کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہر وہ کام جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، ایسے کام کو کیا کہا جاتا ہے؟ فضول اور لا یعنی۔ تو نبی نے بھی منع کیا۔ اسی طرح اس کو لہو بھی کہا جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل لہو باطل، سنو ہر لہو، ہر کھیل غلط ہے سوائے 3 کھیلوں کے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی، گھڑ سواری اور زوجہ کے ساتھ جو انسان دل لگی کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، تو یہ اس چیز کے علاوہ۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھیل میں اصل کیا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 3 کھیل ذکر کیے تو علماء کہتے ہیں یہ 3 کھیل اصل میں ایک ایگزامپل ہیں، ہر وہ کھیل جس سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہو تو وہ کھیلنا بالکل جائز ہے، نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہو۔ تو اب آپ اس معیار پہ خود ہی، گھڑ سواری ہے، زوجہ کے ساتھ انسان دل لگی کرتا ہے تو میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے، گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح تیر اندازی ایک ایسا کھیل ہے، کھیل میں آپ تیر چلانا سیکھ جاتے ہو۔ گھڑ سواری ایک ایسا کھیل ہے، گھڑ دوڑ کا مقابلہ کرنا یا گھوڑے پہ جو مختلف قسم کے کھیل ہوتے ہیں، اس سے آپ کو گھڑ سواری کی جو ہے عادت پڑتی ہے اور بہادری پیدا ہوتی ہے، شجاعت پیدا ہوتی ہے، صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں وہ تمام کھیل جن کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، تو بعض علماء نے اس کا ایک معیار بیان کیا ہے کہ ہر وہ کھیل جس میں دماغ تھکتا ہو، آپ کا باڈی کو کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو، وہ کھیل ناجائز ہے۔ اس لیے کہ کھیل کا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے دماغ کو فریش کرنا، تاکہ دماغ مفید کاموں میں استعمال ہو سکے۔ جیسے آپ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، ہاکی کھیلتے ہیں، بھاگتے ہیں، جسم تھکتا ہے لیکن دماغ فریش ہو جاتا ہے آپ کا۔ نفسیاتی ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ دماغ کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے، تھکاوٹ سے بچانے کے لیے جسمانی ورزش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اب اگر آپ جسمانی کھیل کھیلتے ہیں اور مقصد ہے دماغ کو فریش کرنا تو یہ کھیل مقصود ہے، لیکن اگر آپ ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس میں دماغ تھک رہا ہے آپ کا اور اس کے پیچھے کوئی اچھا مقصد نہیں ہے، تو جب آپ دماغ کو تھکائیں گے تو دماغ مفید کاموں میں کب استعمال ہوگا؟ جیسے شطرنج کھیلنا، چیس جسے کہتے ہیں انگلش میں، وہ جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کا دماغ تھک رہا ہوتا ہے، باڈی کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو جب آپ کا دماغ ٹھیک ٹھاک طریقے سے تھک جاتا ہے تو آپ کو ریسٹ چاہیے ہوتا ہے۔ حالانکہ دماغ کو اس لیے فریش کیا جاتا ہے کہ وہ اچھے کاموں میں یوز ہو سکے۔ آپ نے شطرنج میں ہی تھکا دیا اس کو تو اب وہ اچھے کاموں میں تھوڑی یوز ہوگا، وہ تو خود آپ ایک اس کو آپ نے ٹینشن میں ڈال دیا ہے۔ تو ہر وہ کھیل جس میں دماغ تھکتا ہو اور باڈی کو فائدہ نہیں ہوتا ہو، ایسے کھیل کو علماء جائز نہیں قرار دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے فقہاء نے شطرنج کو ناجائز لکھا ہے۔ ہاں ان لوگوں کے لیے شطرنج کھیلنے کی گنجائش دی ہے بعض فقہاء نے جن کو آگے جنگیں لڑنی ہیں اور ان کو دشمن کی چالیں سمجھنی ہیں اور اس لحاظ سے اپنے دماغ کو تیار کرنا ہے، آگے ان کا ایک بڑا مقصد ہے، کیونکہ شطرنج میں آپ بہت زیادہ چالیں چلتے ہیں۔ تو اس بیس پہ کہ آپ کوئی فوج کا کمانڈر ہو جس کو جناب دوسرے ملکوں پہ لڑائی کرنی ہو، قبضہ کرنا ہو اور اس دشمن کی چالیں سمجھنی ہو، ایسے شخص کے لیے تو شطرنج کی گنجائش ہوگی۔ ایک نارمل لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں شطرنج کے آگے اور گھنٹوں گھنٹوں کھیلتے رہتے ہیں، سوائے ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، دماغ کی خرابی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، ان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ وہ کھیل جس میں آپ کی جسمانی ورزش ہوتی ہو وہ کھیل بالکل جائز ہیں، بلکہ آپ اس میں نیت اگر اچھی رکھیں کہ میری صحت اچھی ہو جائے گی تاکہ میں اس صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کر سکوں گا، تو جائز نہیں بلکہ ثواب بھی ہے۔
کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جن میں دماغ بے مقصد استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے باڈی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، دماغ کو بلا وجہ تھکایا جا رہا ہوتا ہے، وہ ناجائز ہیں۔ اور ایک تیسرے درجے کے بھی کھیل ہیں جس میں نہ دماغ استعمال ہوتا ہے نہ باڈی استعمال ہوتی ہے، جیسے لوڈو کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ ہے، اس میں نہ آپ کا کوئی دماغ استعمال ہو رہا ہے، لوڈو میں تو چھکا پھینکا تو چھکا آ گیا تو چھکا ہے، چوکا آ گیا تو چھکا، اس میں کوئی کھوپڑی تو استعمال ہوتی نہیں ہے، اور نہ آپ کی کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے۔ تو ایسے کھیل اس میں اگر اچھا مقصد ہو تو اس کی کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ جیسے گھر میں آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ابا کھیلنا شروع کر دیں تو ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے، بچوں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، میاں بیوی کھیل رہے ہیں آپس میں، یا بہن بھائی آپس میں بچپن میں لوڈو موڈو کھیل رہے ہیں تو آپس میں تھوڑا سا اچھا خوش ہو جاتے ہیں وہ، تو وہاں تھوڑا بہت اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، بھائی چلو اچھا ہلا گلا تھوڑا سا بچوں میں ہو جاتا ہے، تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کئی کئی گھنٹے، تو یا جوا لگا کے کھیل رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام، کھیل تین قسم کے ہیں، ایک وہ جو بالکل ناجائز ہیں، یہ وہ ہیں جن میں صرف دماغ کو بے مقصد تھکایا جاتا ہے، دماغ جیسے مفید باڈی کا ایک پارٹ ہے، اس کو بلا وجہ تھکا کے آپ کسی کام کا چھوڑتے نہیں ہو، تو یہ والے کھیل بالکل ناجائز ہیں۔ ایک وہ جس میں آپ کا دماغ بالکل استعمال نہیں ہوتا، ایکسرسائز آپ کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، بالکل استعمال نہ ہونے کا مطلب یعنی تھکتا نہیں ہے دماغ، بولے دنیا میں کوئی ایسا کام ہے نہیں جس میں دماغ بالکل استعمال نہ ہوتا ہو، تو تھکتا نہیں ہے آپ کا دماغ بلکہ اور فریش ہو جاتا ہے، اور باڈی بہت آپ کی تھکتی ہے، تو یہ جسمانی فائدہ ہے، یہ کھیل مستحب ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں شاید یہ واجب ہیں، کیونکہ جو لوگ جسمانی ایکسرسائز نہیں کرتے وہ تو اپنی صحتوں کو بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تیسرے درجے کے وہ کھیل ہیں کہ دماغ بھی نہیں تھکتا، باڈی بھی نہیں تھکتی، تھوڑا ہلا گلا ہو جاتا ہے، تو ایسے کھیلوں کے پیچھے اگر کوئی اچھا مقصد ہوگا تو پھر ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اور اگر مقصد نہیں ہوگا، جیسے سنوکر کلب میں لڑکے ڈبو کھیل رہے ہوتے ہیں، اس میں کیا مقصد ہے سوائے اس کے کہ وہ منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہوتا ہے، دوسرے نے اور پان رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک نے نسوار رکھی ہوئی ہوتی ہے اور بلا وجہ کی شاٹیں لگا رہے ہیں، ٹائم ویسٹنگ، کوئی فائدہ نہیں۔ تو ایسے کھیلوں کو بھی اس کی بھی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اسلام نے ان چیزوں کو پسند نہیں کیا، ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ڈبو کھیلنے کے لیے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پب جی بھی اسی میں داخل ہے، جس کو میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا اور لوگ پاگل دیوانے ہو رہے ہیں، تو کھیل کا تو مقصد ہے مفید کام آدمی کر سکے ذہن کو فریش کر کے، لیکن آپ نے پب جی میں ہی ذہن کو اتنا تھکا دیا کہ اب آپ کسی اور کام کے نہیں رہتے، تو اصل جو ٹائم تھا آپ نے سارا پب جی کو دے دیا۔ تو اس لیے ان کھیلوں کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کی جائے گی، والدین پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے ان کو روکیں تاکہ وہ قوم کے لیے ایک مفید فرد ثابت ہوں اور اپنی زندگی کو اچھے کاموں میں استعمال کر سکیں۔ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جب ہم اہل جہنم کو جہنم میں ڈالیں گے تو ہم ان سے کہیں گے افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، یعنی کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا ہم نے تم کو، اور تم نے ہماری طرف لوٹ کے نہیں آنا، تم نے یہ کیوں گمان کر لیا تھا؟ تو بھائی ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا، وہ اللہ کی رضا ہے، تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے، دنیا کو مسافر خانہ، اسی میں آپ نے کھیل تماشوں میں ٹائم ضائع کر دیا تو آخرت میں بہت حسرت